پاکستان میں حال ہی میں ایک قانون پاس ہوا ہے جسے ٹرانسجنڈر بل کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ قانون کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو ایک نام بہت ہی زیادہ سننے کو ملتا ہے جسے LGBT کہا جاتا ہے، جس کے مظاہرے آئے دن ہمیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، جن کا اپنا ایک سائن بھی ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ اکثر اپنے مظاہروں میں یہ سائن اٹھائے نظر آتے ہیں کیونکہ یہی ان کا نشان ہے۔ پاکستان کے ٹرانسجنڈر بل کی کڑیاں کیسے اس LGBT سے ملتی ہیں، آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح انسانیت کو اپنی حیثیت سے گرا رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اللہ کی تخلیق سے ناراض ہیں اور اپنی زندگی ایک ایسے راستے پر لے جانے کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں جس کا عذاب دنیا آخرت میں ان کو ہوگا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو LGBT کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ معزز صارف، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ دنیا جب سے وجود میں آئی ہے تب سے آج تک انسان میں صرف دو قسم پائے جاتے ہیں، ایک میل یعنی کہ مرد اور دوسرا فیمیل یعنی کہ عورت۔ ایک تیسرا جو کہ شیمیل یعنی جسے ہم ہجڑا یا خسرا بھی کہتے ہیں، یہ بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ یورپ میں کچھ عرصہ پہلے ایک ٹرم وجود میں آئی جسے LGBT کا نام دیا گیا ہے۔ LGBT دراصل لوگوں کی بنائی گئی ایک کمیونٹی ہے جس میں یہ لوگ اپنے گندے عمل کو پوری دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں، جس کی تازہ مثال پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل کی صورت میں حال ہی میں دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ لوگ پہلے اپنے آزاد ملکوں میں یہ بل پاس کروانا چاہتے تھے جو انہوں نے امریکہ سمیت بہت سے ملکوں میں پاس کروا لیا ہے۔ اب ان کی نظر پوری دنیا پر ہے جس کی تازہ مثال پاکستان ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ LGBT کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ LGBT ایک یورپین ٹرم ہے جو 1990 میں وجود میں آئی۔ LGBT میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ L ہے، جس کے معنی لیسبین کے ہیں۔ لیسبین کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لیسبین ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپس میں یعنی عورت سے عورت شہوت کرتی ہے اور اسے مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ LGBT کا دوسرا لفظ G ہے جس کے معنی گے کے ہیں۔ گے ان مردوں کو کہا جاتا ہے جو مرد مرد سے شہوت کرتے ہیں اور انہیں عورتوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے B، اس کے معنی بائی سیکشول کے ہیں، جس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بائی سیکشول ان مردوں اور عورتوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی مخالف جنس سے بھی شہوت کرتے ہیں اور اپنے ہم جنس سے بھی۔ یعنی اگر ایک مرد ہے تو وہ عورت سے بھی شہوت کرے گا اور مرد سے بھی، اور اگر ایک عورت ہے تو وہ مرد سے بھی شہوت کرے گی اور کسی عورت کے ساتھ بھی کر سکتی ہے۔ اب چوتھے نمبر پر آتا ہے T، جس کے معنی ٹرانسجنڈر کے ہیں۔ ٹرانسجنڈر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پیدائش کے وقت تو بالکل نارمل پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مرد ہو یا عورت، پر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان میں احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مرد پیدا ہوا اور اس سے بڑا ہونے کے بعد یہ احساس ہونے لگے کہ مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا، تو وہ کسی بھی سرجری کے ذریعے اپنے آپ کو عورت بنا لے گا۔ جس مرد کو کسی عورت سے شادی کرنا تھی، اب وہ عورت بن کر کسی مرد سے شادی کر لے گا۔ اور اگر پیدائشی طور پر کوئی عورت پیدا ہوئی اور اس کے بڑا ہونے کے بعد اس سے یہ احساس ہوا کہ مجھے تو مرد ہونا چاہیے تھا، پھر اگر وہ کسی سرجری کے ذریعے مرد بن جائے تو اسے ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عورت پیدائشی طور پر عورت پیدا ہوئی، اس سے کسی مرد سے شادی کرنا چاہیے تھی، اب وہ عورت مرد بن کر کسی عورت سے شادی کر لے گی۔ اسے کہتے ہیں ٹرانسجنڈر۔
یہ ہے ان کی حقیقت کہ کس طرح یہ لوگ انسانیت کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو صرف میل مرد اور فیمیل یعنی عورت بنایا تھا، پر یہ بے وقوف شیطان کا کہا مان کر اتنے بڑے گناہوں میں پڑ گئے ہیں، کبھی لیسبین، کبھی گے، کبھی بائی سیکچول اور کبھی ٹرانسجینڈر۔ یہ سب خدا نے نہیں بنائے بلکہ یہ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ یہ خدا کی تخلیق کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات صاف ہے کہ شیطان ابن آدم سے نفرت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان اپنے اصلی وجود میں رہے، بلکہ وہ اسے جانور بنا دینا چاہتا ہے۔ اسی نے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے کہ تم لیسبین ہو، تم گے ہو، تم بائی سیکچول ہو اور تم ٹرانسجینڈر ہو۔ شیطان خدا کی سب سے نایاب تخلیق انسان کے وجود میں گندگی بھر دینا چاہتا ہے، تاکہ کل وہ خدا کے سامنے یہ کہہ سکے کہ دیکھ میرے رب، آپ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا تھا، میں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اللہ نے صرف دو جنس ہی پیدا کیے، مرد اور عورت، جیسا کہ آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا۔ یہ دو ہی جنس میرے رب نے تخلیق کیے ہیں، پر آج شیطان نہ جانے کیا کیا تخلیق کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج ان لوگوں کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو خدا سے تمسخر کر رہے ہیں اور خدا سے جنگ کر رہے ہیں۔ جس خدا نے قرآن میں 4 قسمیں کھائیں اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کی سورہ 3 کی آیت نمبر 1 سے 4 میں فرماتا ہے کہ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی اور امن والے شہر یعنی مکہ کی، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ جو رب قرآن میں قسمیں کھا کر کہے کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ LGBT کے علمدار لوگ دنیا بھر میں اپنے مقاصد کو قانونی کروانے کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کئی ملکوں میں یہ قانون نافذ کروا دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جن ملکوں میں اپنا پرچم ہاتھ میں تھامے پھرتے ہیں وہ سیکولر ریاستیں ہیں۔ وہاں اگر ان کو یہ حق حاصل ہو بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، پر اس بل کی پاکستان میں ضرورت کیوں پیش آئی، جہاں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی ہے جو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو مسلمان ملکوں میں بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے فکر مند ہیں؟ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر یہ قانون جو پاس ہو چکا ہے، اگر اسے روکا نہ گیا تو پھر ہم انتظار کریں کہ ہم پر بھی قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برسیں گے، ہم پر بھی انہی کی طرح زلزلے آئیں گے، ہمارے شہر بھی ویسے ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے جیسے ان کے بے نام و نشان ہو گئے۔ ہم اپنے رب سے ڈریں، اپنے آخرت کی فکر کریں۔ فتنوں کا وقت ہے، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ میری دعا ہے کہ جنہوں نے یہ قانون پاس کیا اور کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں برباد کرے۔ یقین جانو اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے بچائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں پھر ملاقات ہوگی۔